ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. حج ایسے مہینے ہیں جو معلوم ہیں، تو جو کوئی ان مہینوں میں حج فرض کر لے تو پھر ان کے درمیان نہ کوئی تو شہوت والا فعل ہے اور نہ ہی کوئی نافرمانی کا کام ہے اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی جھگڑا ہے، اور تم جو بھی خیر کا کوئی کام کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. اور اپنے ساتھ زاد راہ لے کر جاؤ، زاد راہ میں سے سب سے بہترین وہ سوال سے بچنا ہے. اور مجھ سے ڈر جاؤ اے عقلوں والو. محترم بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج ذو الحجہ کی پہلی تاریخ 1445 ہجری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورۃ البقرہ کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حج ایسے مہینے ہیں جو معلوم ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مہینے بتائے ہیں جو حج کے مہینے ہیں. فرمایا شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دن. فرمایا یہ حج کے مہینے ہیں. تو جو کوئی ان مہینوں میں حج کا احرام باندھ لے، حج فرض کر لے، فرمایا اس پر 3 شرطیں لاگو ہوتی ہیں. پہلی شرط یہ ہے لا رفث، رفث نہیں ہے. رفث کہتے ہیں بیوی سے جماع نہیں کرنا، یا ہر وہ کام جو بیوی کے جماع کے قریب بندے کو لے کر جاتا ہے. فرمایا جب تک حج کا احرام باندھا ہے تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے. ولا فسوق، کسی قسم کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا جو کام ہے جس سے منع کر دیا گیا، فرمایا حج میں یہ بھی نہیں کرنا. ولا جدال فی الحج، اور حج میں کسی قسم کا جدال، مجادلہ، جھگڑا کرنا، چاہے وہ 2 بندوں کا ہو وہ بھی جائز نہیں. ایک بندہ لڑائی کی کوشش کرے، فرمایا یہ بھی جائز نہیں ہے. اور جو بندہ ان شرطوں کا خیال رکھتے ہوئے وہ حج ادا کر لے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، فرمایا من حج للہ، جو بندہ اللہ کے لیے حج کرے، دکھاوا مقصود نہ ہو کہ بھائی بڑے حاجی صاحب ہیں، اللہ کے لیے حج کرے.
فلا رفث ولم يرفث، کوئی شہوت والا جماع جو اللہ نے، زنا تو ویسے حرام کیا، حج کے احرام کے دوران حلال جو اللہ نے بیوی رکھی ہے اس کے بھی قریب نہ جائے، جماع نہ کرے، ولم یفسق، اللہ کی کسی قسم کی نافرمانی نہ کرے۔ آپ نے فرمایا راجع کا یوم ولدتہ امہ، جب اس کا حج پورا ہوگا اس طرح وہ حج سے واپس آئے گا گویا اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنم دیا ہے، آج اس کی ولادت ہوئی ہے، یعنی جس طرح اس دن وہ گناہوں سے بالکل پاک تھا، کسی قسم کا گناہ اس کے ذمہ نہیں تھا، فرمایا ایسے ہی حج سے پاک ہو جاتا ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے آئے تو اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، اسلام پر بیعت کرنے کے لیے ہاتھ آگے کیا، پھر اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے، ہاتھ پیچھے کیوں کر لیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں ایک شرط قائم کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ آپ کہنے لگے اللہ کے رسول میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ اسلام سے پہلے کہ میرے سارے گناہ معاف کر دے۔ آپ نے فرمایا اما علمت یا عمر، عمر تمہیں معلوم نہیں ہے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام قبول کر لینے کی وجہ سے اللہ جتنے پچھلے گناہ ہیں وہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ چھوٹے ہیں چاہے بڑے ہیں۔ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلها، اور جو بندہ اللہ کے لیے کفر کے علاقے کو چھوڑ کر اسلام کو بچانے کے لیے اسلام کے علاقے میں آ جاتا ہے اللہ اس کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، فرمایا اور جو حج اللہ کے لیے کرتا ہے اللہ اس کے بھی پچھلے گناہ سارے معاف کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَّ الْحَجَّ الْمَبْرُورَ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ، حج مبرور جس میں نیکی کی جائے اس کی جزا اللہ کے ہاں جنت کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، بندہ فوت ہوتا ہے اللہ سیدھا جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ حج مبرور کیا ہے؟ محدثین اس کی شرح میں لکھتے ہیں حج مبرور وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تمام پابندیوں کا خیال رکھا جائے اور جن چیزوں سے منع کر دیا گیا ہے ان تمام سے بچ جائے۔ اگر کوئی بندہ ان کا خیال کرتے ہوئے حج کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بدلے میں جنت عطا کر دیتا ہے۔ تو بڑا مشکل کام بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا جہاد سب سے افضل عمل نہیں ہے؟ فرمایا بالکل ہے۔ کہا پھر افلا نجاہد، ہم عورتیں بھی جہاد نہ کریں؟ فرمایا جہاد کن الحج، تمہارا جہاد وہ حج ہے، تم حج کر لو اللہ تعالیٰ تمہارا وہ جہاد کا اجر تمہیں وہ عطا کر دے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذوالقعدہ میں اپنے صحابہ کو بہت بڑی تعداد لے کر آپ مکہ میں آئے اور آپ نے عمرہ ادا کیا۔ عمرہ ادا کر لینے کے بعد فرمایا احرام کھول دو، تو جو لوگ قربانیاں لے کر نہیں آئے تھے ان سب نے احرام کھول دیا۔ آپ نے اپنا احرام قائم رکھا، عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام میں رہے۔ تو جو صحابہ کرام کو حکم دیا تھا کہ وہ احرام کھول دیں ان پر احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں، اس کو حج تمتع کہا جاتا ہے۔ تمتع کا معنی یہ ہے کہ جب تک عمرے کے اندر ہے تب تک اس پر احرام کی پابندیاں ہیں، اب حج شروع ہونے سے پہلے وہ احرام کھول دیتا ہے، وہ اپنی بیوی سے بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے، باقی پابندیاں بھی ختم۔ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احرام تھا وہ حج قران تھا۔ قران کا معنی ملا دینا، آپ نے عمرے کے ساتھ حج کو ملایا تھا۔ عمرہ ادا کرنے کے لینے کے بعد احرام کھولنا نہیں تھا بلکہ اسی احرام کے بعد آگے اپنا 8 ذوالحجہ کو حج جاری رکھا تھا۔ جب 8 ذوالحجہ ہوا آپ تو پہلے میں احرام میں تھے تو صحابہ کرام نے بھی دوبارہ حج کا احرام باندھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج طلوع ہونے کے بعد اور آپ کے صحابہ نے مینا کا رخ کیا۔ مینا یہ تقریباً 4 سے 5 کلومیٹر کے قریب سفر بنتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چلے گئے۔ ظہر کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو 8 ذوالحجہ کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے۔ ترویہ کا معنی ہے پانی پلانا، کیونکہ لوگ 8 ذوالحجہ کو مکہ سے رخصت ہونے سے پہلے اپنی سواریوں کو اونٹوں کو پانی پلا لیتے تھے، کیونکہ مینا میں عرفات میں اور مزدلفہ میں پانی کا کوئی بہتر بندوبست نہیں تھا، اس لیے اونٹوں کو پہلے سے وہ سیراب کر لیتے تھے۔
تو چنانچہ آپ ظہر کے وقت، ظہر سے پہلے آپ مینا میں آ گئے۔ وہاں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے کے اندر قیام کیا، صحابہ کرام بھی ساتھ تھے، پہلے سے خیمے آپ کے لیے لگا دیے گئے تھے۔ وہاں ظہر ادا کی، جب عصر کا وقت ہوا عصر پڑھی، پھر مغرب پڑھی، پھر عشاء پڑھی، یہ ساری نمازیں قصر کی۔ مغرب کی پوری 3 رکعتیں پڑھی اور عشاء ظہر عصر یہ آپ نے 2 رکعتیں اپنے اپنے وقت پر پڑھی ہیں۔ جب 9 ذو الحج ہوا، فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج طلوع ہوا، صحابہ کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کی طرف چل پڑے۔ سب سے پہلے مکہ ہے، مکہ کے بعد مینا کی طرف آئے۔ مینا سے چلتے ہوئے جب عرفات کی طرف جائیں، درمیان میں مزدلفہ آتا ہے، وہاں نہیں ٹھہرے، سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے وقت عرفات میں پہنچے۔ جب عرفات میں پہنچے، وہاں ایک وادی ہے، اس کو وادی نمیرہ کہا جاتا ہے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کرام نے پہلے سے خیمہ لگا رکھا تھا۔ آپ وہاں گئے، کچھ دیر آرام کیا، پھر آپ میدان عرفات میں آ گئے۔ میدان عرفات میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حج دیا 9 ذو الحجہ کو، جسے یوم عرفہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس دن جب آپ نے خطبہ دیا تو بڑی لمبی بات ہے، میں مختصر انشاءاللہ اس میں چند باتیں بیان کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم پر تمہارے مال اور تمہارے خون اس طرح حرام کر دیے ہیں جس طرح اس دن کی حرمت ہے، اس مہینے کی حرمت ہے ذو الحج کی، اور اس جگہ کی حرمت والے شہر کی حرمت ہے۔ اللہ نے تمہارے مال اور تمہارے خون اس طرح آپس میں تم پر حرام کر دیے۔ اور فرمایا، آج جو بھی پہلے سے خون چلتے آ رہے تھے، قتل چلتے آ رہے تھے، میں ان سب کو اپنے قدموں کے تلے رکھ دیتا ہوں۔ آج کے بعد جو پیچھے ہو چکا اس سب کا وہ معاملہ قصہ تمام ہے۔ آج کے بعد اگر کوئی قتل کرے گا تو قتل کے بدلے قتل ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ اس کے وارث معاف کر دے تو پھر دیت ادا کر دے۔ اور فرمایا کہ جتنے سود کے کام تھے، سب سے پہلے خون بھی میں اپنے خاندان کا معاف کرتا ہوں، ہم کسی سے بدلہ نہیں لیتے، اور سود بھی سب سے پہلے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کا جو خون ہے، سود ہے، وہ بھی میں چھوڑتا ہوں۔ جتنے پچھلے سود ہیں عباس کو کوئی ادائیگی نہ کرے، وہ سود ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ فرمایا، لوگوں، اللہ تعالیٰ سے عورتوں کے معاملے میں ڈرتے رہنا، تم نے ان کی شرمگاہوں کو اللہ کی کلمے کے ساتھ تم نے حلال کیا ہے، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر تھے، اونٹنی پر خطبہ دے رہے تھے، اور جس صحابی نے آپ کی اونٹنی کی لگام تھامی ہوئی تھی، وہ کہتے ہیں آپ کی اونٹنی کا جو منہ کا لعاب تھا وہ میرے کندھے پر گر رہا تھا۔ اور آپ نے فرمایا، بتاؤ بھئی، میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے؟ کئی طرف سے آوازیں آئیں، کہا ادیتا، آپ نے حق ادا کر دیا، وبلغتا، آپ نے اللہ کا پیغام پورا پہنچا دیا، ونصحتا، آپ نے امت کی خیر خواہی کرنے میں حق ادا کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور 3 دفعہ فرمایا، اللہم حل فشہد، یا اللہ گواہ ہو جا، تیرے بندے بھی گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے تیرا حق وہ پیغام پہنچا دیا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کہی گئی، یہ جمعہ کا دن تھا، اذان کہی گئی، ایک تکبیر کہی، آپ نے ظہر کی 2 رکعتیں وہ ادا کی، پھر دوبارہ تکبیر کہی گئی، آپ نے عصر کی نماز ادا کی۔ اب کئی ناسمجھ وہ کہتے ہیں کہ یہ حج اکبر اس وجہ سے تھا کہ اس میں جمعے کا دن آ گیا تھا اور حج کا دن تھا، اس لیے حج اکبر ہے۔ حالانکہ ایسی بات ہے جس کی قرآن و سنت میں کوئی دلیل ہی نہیں۔ حج اکبر وہ ہے، چاہے وہ جمعے کے دن آئے، چاہے وہ جمعے کے علاوہ کسی دن بھی آئے، جو حج ذو الحج میں ادا ہوتا ہے وہ حج اکبر ہے، اور عمرے کے لیے حج اصغر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا خطبہ اور جمعے کی نماز نہیں پڑھائی تھی، اس کی کیا دلیل ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نمازیں پڑھائی تھی خطبہ دینے کے بعد، ان میں جو قرات کی تھی یہ آہستہ آواز سے قرات کی تھی، اونچی آواز میں جمعے کی طرح قرات نہیں کی تھی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر یہاں ٹھہرے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے، اور آپ نے فرمایا، سب سے بہترین دعائیں جو عرفے کے اندر، عرفے کے میدان میں نے کی ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے بھی کی ہے،
وہ سب سے افضل دعا وہ ہے جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی حصے دار نہیں ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ فرمایا یہ میری بھی دعا ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے بھی عرفے میں یہ دعا مانگی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو دوسری دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جس میں دنیا آخرت کی ساری بھلائیاں آ جاتی ہیں، آپ نے فرمایا اللہم، اے اللہ، آتینا فی الدنیا حسنہ، دنیا میں بھی سب سے اچھی چیز عطا کر، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی عطا کر، وقنا عذاب النار، اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ یہ دعائیں کی تو یہ عرفے کی دعا یہ بڑی شاندار دعا ہے۔ اس میں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے جتنی بندہ دعا کر سکتا ہے بندہ خلوص کے ساتھ دعا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عرفہ لم یرد، اللہ عرفے کے دن کی گئی دعا جو میدان عرفہ میں بندہ کرتا ہے اللہ وہ رد کرتا ہی نہیں۔ بڑی شاندار دعا ہے، بلکہ جو بندہ وہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں میری دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، گناہ بہت زیادہ ہے، پہلی بات تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا ہی نہیں چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو سمجھتا ہے کہ یہ دعا پتہ نہیں قبول ہوتی ہے یا نہیں، وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کر دے۔ آپ نے فرمایا جو بندہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے اللہ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا جو یہ کہتا ہے یا اللہ اس کو بھی وہ عطا کر جو یہ اپنے بھائی کے لیے عطا مانگ رہا ہے۔ اب فرشتے کی دعا وہ تو لازمی قبول ہوتی ہے، تو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے جتنی بندہ زیادہ دعائیں کر سکتا ہے وہ کرنی چاہیے۔ اور اس کی ایک بہت بڑی فضیلت عرفے کی وہ یہ ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ وہ آسمان دنیا سے جھانکتا ہے، آسمان دنیا سے ویسے تو اپنے بندوں کے ساتھ ہر وقت دیکھتا ہے لیکن خاص فضیلت فرمایا بندوں پر دیکھتا ہے، جھانکتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے بتاؤ شعثاً غبراً، ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں، پاؤں ان کے وہ قدم جو ہیں وہ مٹی کے اندر غبار آلود ہیں، بتاؤ یہ کس لیے آئے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تجھ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فاشہدوا انی غفرت لہم، گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو معاف کر دیا، جتنے عرفے کے اندر ہیں فرمایا سب کو ہی معاف کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی بار بار وہاں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا شیطان جتنا ذلیل اس دن ہوتا ہے نا اتنا کبھی ذلیل نہیں ہوا، ہاں ایک دفعہ اس سے بھی زیادہ ذلیل ہوا تھا جب اللہ نے تھوڑی سی تعداد 313 یا 14 بندے تھے بدر کے اندر، اللہ نے 1000 کے لشکر کے اوپر مسلمانوں کو غلبہ دیا، اتنا ذلیل کبھی نہیں ہوا، ہاں بدر کے اندر بہت زیادہ ذلیل ہوا تھا۔ اللہ ذلیل کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ شیطان اس وجہ سے ذلیل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ اپنے سارے بندوں کو ہی معاف کر دیتا ہے، کوئی بندے کو چھوڑتا ہی نہیں ہے، سب کو معافی کر دیتا ہے۔ بہت بڑی فضیلت۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مغرب کا وقت ہوا تو آپ نے فرمایا یہ عرفہ یہ وقوف کی جگہ ہے۔ کئی کہتے ہیں وقوف کا معنی کھڑے رہو، نہیں، وقوف کا معنی ٹھہرنا ہے، چاہے آپ بیٹھ جائیں، چاہے لیٹ جائیں، چاہے آپ وہ کھڑے رہیں، کسی بھی حالت میں اگر تھوڑی سی گھڑی آپ عرفے کے اندر ٹھہرتے ہیں آپ کا وقوف عرفہ ہو گیا ہے۔ اور جس بندے کا وقوف عرفہ نہیں ہے آپ نے فرمایا اس کا حج بھی نہیں ہے۔ وقوف عرفہ 9 ذوالحج کی ظہر سے لے کر 10 ذوالحج کی فجر سے پہلے جو بندہ صرف پھیرا لگا کر بھی آ جائے نا، پھیرا لگا کر آ جائے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی حاضری قبول ہے، اس کا حج قبول ہے۔ ہاں اگر کسی بندے کا پھیرا بھی نہیں لگ سکا تو اس بندے کا حج نہیں ہے۔ جب شام ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ عرفے سے کوچ کر کے آپ مزدلفے کی طرف آپ روانہ ہوئے۔ یہ تقریباً 8 سے 9 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے۔ اگرچہ بڑی سہولت بھی آ گئی ہے لیکن اس کے باوجود بھی بڑا مشکل کام ہے۔ میں نے تقریباً 2016 کے اندر حج کیا اور وہ حکومتی طرف سے حج تھا، یعنی سعودی حکومت کی طرف سے حج تھا، مدینہ یونیورسٹی کے طلباء کے لیے کچھ خاص سہولت تھی، تو بڑا شاہی قسم کا حج تھا۔ لیکن اس کے باوجود جاتے وقت انہوں نے ٹرین کے اندر سوار کر لیا، واپسی میں بس سے ہونے کے باوجود رش اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ جگہ ملتی نہیں۔ 9 کلومیٹر کا جو سفر ہے اکثر حجاج کو وہ پیدل ہی کرنا پڑتا ہے۔
تو عام طور پر جو ایجنٹ حضرات ہیں وہ کہتے ہیں بھی جلدی نکلو، وہ شام سے بھی پہلے نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے سعودی حکومت کو، وہ جتنا مرضی پہلے بسوں کے اندر بٹھا دیں، وہ آگے سے گیٹ بند کر دیتے ہیں کہ جب تک شام نہیں ہوتی، وہ وقت نہیں ہو جاتا جو وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ شام سے پہلے نہیں نکلنا، وہ تب تک گیٹ ہی نہیں کھولتے۔ بسوں کے اندر بیٹھے تو بیٹھے رہے بھئی، آپ وہاں اپنا ذکر کریں، جب شام ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ وہاں سے مزدلفہ کے اندر آ جائیں۔ مغرب اور عشاء و عرفات میں نہیں پڑھنی، وہاں صرف 2 نمازیں جمع کر کے قصر پڑھنی۔ کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، وہ وہاں عرفات کے اندر بھی زور اثر کی نمازیں نہ جمع کرتے ہیں نہ وہ قصر کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی اپنے خیموں کے اندر پڑھو، اس وقت ایسے تھا اب ایسے نہیں۔ بھائی جو اللہ کے نبی نے حج کا طریقہ بتایا اصل تو وہی، جو بندہ اس طریقے سے ہٹے گا، ڈر ہے کہیں اس کا حج ہی وہ رائگاں نہ جائے، اس کی ساری محنت اور پیسہ برباد نہ ہو جائے۔ تو آپ پھر مزدلفے میں آئے، یہاں آ کر بھی آپ نے مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع فرمائیں اور نمازیں قصر کی ہیں، 2 پڑھی، مغرب کی وہ 3 رکعتیں پڑھی اور جو عشاء کی نمازیں وہ 2 رکعتیں ادا کی، پھر اس کے بعد آپ سو گئے۔ پوری زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز نہیں چھوڑی۔ مزدلفے کی رات جو 9 اور 10 کی درمیانی رات ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد نہیں پڑھی، ویسے ہی آپ سو گئے۔ اگر کوئی بندہ وہ تسبیحات کرتا ہے اور رات کو وہ قیام اللیل کرتا ہے، یہ مزدلفے کی رات میں یہ اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ نے تہجد نہیں پڑھی، آپ کے ساتھ صحابہ کرام نے بھی نہیں پڑھی۔ جب 10 کی فجر ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز ادا کی اور سورج طلوع ہونے کے قریب آپ مزدلفے سے دوبارہ مینا میں آ گئے، کیونکہ مینا میں جانے سے پہلے آپ کے خیمے بھی اسی طرح تھے، سامان بھی دری رکھا ہوا تھا، ضروری سامان ساتھ تھا۔ مینا میں 10 ذو الحجہ کو آ گئے۔ اب یہاں جو کرنے کے کام ہیں وہ 4 ہیں۔ سب سے پہلا کام وہ 3 وہاں جمرات ہیں، 3 پہاڑیاں ہیں، اب وہاں انہوں نے وہاں نشانیاں لگا دی ہیں، وہ بڑی بڑی عمارتیں دیواریں بنی ہوئی ہیں، تو جو سب سے بڑا جمرہ ہے، بڑی دیوار ہے، 10 ذو الحجہ کو صرف اس کو 7 کنکریاں مارنی ہے۔ وہ کنکری وہ چنے سے تھوڑی سی بڑی ہونی چاہیے، ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر پڑھ کر اس کو کنکری مارنی، بڑے بڑے پتھر نہیں مارنے کہ لوگوں کو زخمی شروع کر دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چنے سے تھوڑی سی کنکری بڑی ہونی چاہیے۔ تو پہلے دن صرف 7 کنکریاں مارنی، اس کے بعد پھر قربانی کرنی ہے۔ اگر کوئی مکہ کا رہنے والا ہے اس پر قربانی نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی حج کر رہا ہے اس پر قربانی نہیں، یہ باہر سے آنے والوں کے لیے قربانی ہے۔ اگر کوئی اکیلا حج کرتا ہے ساتھ عمرہ نہیں کرتا، اس بندے پر بھی قربانی نہیں ہے۔ اور جو بندہ حج تمتع یا قران وہ عمرہ کر کے احرام کھول دیتا ہے یا عمرہ کرنے کے بعد احرام نہیں کھولتا ساتھ ہی حج ملاتا ہے، اس بندے پر قربانی ہے۔ اگر اس کے پاس قربانی کے پیسے نہیں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثلاثۃ فی الحج، 3 روزے وہ 10 الحجہ سے پہلے اگر 10 تک نہیں رکھ سکا تو بعد والے 13 دنوں کے اندر رکھ لے، جو 3 دن بعد کے 3 ادھر رکھے، اور 7 روزے اذا رجعتم، جب گھر پاکستان یا اپنے علاقے میں واپس چلا جائے 7 روزے رکھ لے، اس طرح اس کے 10 روزے ہو گئے، یہ اس کی قربانی کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے ہاں ادا ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلا کام وہ جمرے کو کنکریاں مارنی ہے، پھر اس کے بعد وہ قربانی کرے اگر قربانی ہے، اگر قربانی ہے تو کرنے کے بعد پھر وہ اپنا سر منڈوا دے۔ اس میں ایک بندے نے کہا یا رسول اللہ اگر بال کتروا لے، آپ نے فرمایا یا اللہ سر منڈوانے والوں پر رحم فرما، 3 دفعہ فرمایا۔ تینوں دفعہ بندے نے پوچھا یا اللہ جو سر کتروانے والے ہیں بال کتروا لیتے ہیں ان پر بھی، 4تھی دفعہ فرمایا ورحم المقصرین، یا اللہ جو بال کتروا لیتے ہیں کٹا لیتے ہیں منڈواتے نہیں ہیں ان پر بھی رحم فرما۔ یہ ایک اجازت دے دی، گنجائش نکل آئی، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ سر کے سارے بالوں پر کینچی یا مشین وہ سب پر آنی چاہیے، سر منڈوا لے، یہ بہت افضل ہے۔ 3 دفعہ اللہ کے نبی نے رحم کی دعا کی ہے۔ اور 4تھا کام وہ 10 الحج کو طواف افاضہ کرنا ہے، طواف زیارہ کرنا ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بندہ سارے کام کر لے، طواف جب تک نہیں کرتا تب تک وہ احرام نہیں کھول سکتا، نہ اس کا حج پورا ہوتا ہے۔
ایک بندہ آیا کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے پہلے بال کتروا لیا، رمی میری رہتی ہے، ابھی تک وہ کنکریاں نہیں ماری۔ افعل ولا حرج، کوئی نہیں ترتیب آگے پیچھے کوئی بات نہیں۔ دوسرا کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے تو پہلے قربانی کر لی ہے، ابھی میرا وہ کنکریاں بھی رہتی ہیں، سر منڈوانا بھی رہتا ہے۔ فرمایا افعل ولا حرج، جس طرح آگے پیچھے ترتیب ہوتی ہے کوئی حرج نہیں۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس جو بھی آ کر کہتا نا یا رسول اللہ میں نے پہلے یہ کام کیا، ابھی میرا یہ رہتا تھا، فرمایا افعل ولا حرج، جیسے ترتیب آگے پیچھے کرنا چاہتے ہو کر لو، اصل ترتیب یہی ہے کہ پہلے کنکریاں ماری جائے، پھر وہ قربانی کی جائے، پھر سر منڈوا کر وہ طواف کیا جائے۔ وہ خواتین جو اپنے ایام کی وجہ سے بیت اللہ میں نہیں جا سکتی، وہ 10 ذوالحج کو طواف بھی نہیں کر سکتی، یا کئی ایسے مریض ہوتے ہیں جو عرفات سے مزدلفہ سے مینا وہ 3 دن سفر کر کر کے بڑے تھک چکے ہوتے ہیں، وہ بیت اللہ میں جانا ان کے لیے بڑا ہی مشکل ہوتا ہے، ایک رش بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے گنجائش دے دی کہ وہ تیسرے یا دوسرے دن وہ بعد میں بھی طواف کر لیں۔ ہاں اگر کسی کا طواف رہ ہی جاتا ہے 3 دنوں میں بھی نہیں کر سکتے، فرمایا جب بیت اللہ شریف سے اپنا سفر مکمل کر کے اپنے علاقے میں آنے لگے ہیں، اس دن جو آخری طواف وداع کرنا ہے وہ ایک ہی طواف کر لیں، اللہ تعالیٰ دونوں طوافوں کو وہ کافی ہو جائے گا، ایک ہی طواف کافی ہو جائے گا۔ پھر اگلا دن جب طواف کر لے، چاروں کا مکمل ہو جائے، پھر اس کے بعد آپ احرام کھول دیں، یہ آپ کا چھوٹا حلال ہونا، تحلل اول ہو گیا، آپ حلال ہو چکے ہیں، احرام کی پابندیاں ختم ہیں۔ ہاں ایک پابندی ابھی باقی ہے کہ آپ بیوی کے پاس جماع کی غرض سے، یعنی جو خاص معاملہ اس ارادے سے نہیں جا سکتے، باقی اس کے پاس آپ کھائے پیے ساتھ رہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، کپڑے پہن سکتے ہیں۔ 11 ذوالحج ہو گیا، 11 میں اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کہ آپ تینوں جمرات کو کنکریاں ماریں گے، تینوں جمرات کو ساتھ کنکریاں وہ اللہ اکبر پڑھ کر مارنی ہے، پہلے بڑے کو، پھر درمیان والے کو، پھر سب سے چھوٹے کو۔ جو بڑا اس کو کہا جاتا ہے جمرہ عقبہ، جو درمیان والا اسے کہتے ہیں جمرہ وسطیٰ، اور جو سب سے چھوٹا ہے اسے کہتے ہیں جمرہ دنیا، یعنی یہ سب سے قریب ہے، یہ جو مینا کا میدان اس سے سب سے پہلے یہی آتا ہے، اس لیے اس کو دنیا کہتے ہیں، قریب والا ہے، وہ قریب تر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 2 جمرات کو جب کنکریاں ماری تو قبلے کی طرف منہ کر لیا، بائیں طرف خانہ کعبہ تھا، دائیں طرف وہ جمرہ تھا، اور آپ نے ہاتھ اٹھا کر لمبا جو زمانہ تھا، طویل وقت آپ نے وہاں دعا کی۔ جب درمیانے کو کنکریاں ماری وہاں بھی اسی طرح دعا کی۔ تیسرے کو کنکریاں مارنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی واپس آ گئے، دعا وہاں آپ نے نہیں کی۔ یہ ظہر کے بعد آپ نے دوسرے دن کنکریاں ماری ہیں، پہلے دن زور سے پہلے کنکریاں ماری، پھر اس کے بعد سارا دن آپ وقت پر وہ نمازیں پڑھیں، قصر نماز کریں گے، 2 رکعتیں پڑھیں گے۔ 12 تاریخ کو اسی طرح پھر دوبارہ کنکریاں ماریں گے، اور مینا کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں۔ جو مکے کے مشرکین تھے وہ وہاں مینا میں بڑی بڑی ٹولیاں لگا کر گھیرے ڈال کے وہ ناچ گانے بھی کرتے، اور اپنے آباء و اجداد ان کی بہادری کے شعر اور بڑے بڑے تذکرے کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا تم اس کی جگہ یہ دعائیں پڑھا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، پروردگارہ ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا کر، آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، وقنا عذاب النار، اور آگ کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما لے۔ 12 تاریخ کو بھی پھر اسی طرح کنکریاں مارنی ہے، اسی ترتیب سے جس طرح 11 کو ماری ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک اور اجازت دی ہے، وہ یہ ہے کہ 13 تاریخ کو جو بندہ مینا میں ٹھہرنا چاہتا ہے وہ کنکریاں مار لے، اور جو کوئی 12 کو واپس آنا چاہتا ہے وہ 13 کی بھی کنکریاں مار لے۔ کئی لوگ وہ 13 کی کنکریاں اس طرح 12 کو مارتے ہیں کہ وہ 7 مارنے کے بجائے وہ 14 مار کے آتے ہیں، حالانکہ یہ لا علمی کا نتیجہ ہے۔ اصل میں 7 ہی کنکریاں ماری جائیں گی، لیکن 12 کے ساتھ آپ 13 کی نیت کر لیں گے کہ کل کی کنکریاں بھی میں 7 ہی مار کے جا رہا ہوں۔ فرمایا فمن تعجل فی یومین، جو 11 12 2 دنوں کے اندر جلدی کر کے واپس اپنے ہوٹل میں آنا چاہتا ہے وہ آ جائے، فلا اثم علیہ، ومن تأخر فلا اثم علیہ، جو پورے 13 دن کر کے آنا چاہتا ہے اس پر بھی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 13 دن کی کنکریاں 13ویں دن کی مار کر پھر آپ واپس مکہ کے اندر آ گئے۔
جس بندے کو بڑا ضروری کام ہو وہ مینا کے اندر 11, 12, 13 کو نہیں ٹھہر سکتا, اس کی کوئی ذمہ داری لگ جاتی ہے, یہ بڑا ضروری کام ہے, وہ واپس بھی آ سکتا مکہ کے اندر. عباس رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میری ڈیوٹی حاجیوں کو پانی پلانے کی زمزم پر. آپ نے ان کو اجازت دے دی کہ تم مینا کے جو دن ہیں تم وہاں کہاں گزارو, وہ زمزم جو مطاف جہاں طواف ہوتا ہے ادھر زمزم کا کنواں, فرمایا تم ادھر گزار لو. اب آپ کا اللہ کے فضل سے حج مکمل ہوگا. پھر جب آپ واپس اپنے علاقے کے اندر واپس آنا چاہتے ہیں تو سامان باندھ لینے کے بعد, تمام کام کر لینے کے بعد, آخری جو ملاقات اور آخری کام ہے وہ آخری وقت میں بیت اللہ کا طواف ہے. بیت اللہ کا طواف کر لینے کے بعد پھر آپ اپنے علاقے کے اندر واپس آ سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ, مسلسل حج عمرے زیادہ سے زیادہ کرو, فإنہما ينفیان الفقر والذنوب, اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے بندے کی محتاجی فقیری بھی ختم کر دیتا ہے اور گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار فوت ہونے تک اپنے گھر کی متعدد بار اللہ تعالیٰ زیارت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.